پاکستانی ڈراموں نے یوٹیوب جیسے پلیٹ فارم کی بدولت عالمی سطح پر شہرت حاصل کی ہے۔ ایک ایپیسوڈ کے چند ہی دنوں میں 20 ملین سے زیادہ ویوز حاصل کرنا ان ڈراموں کی مقبولیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ حالیہ برسوں میں پاکستانی ڈراموں نے نئے تجربات کیے ہیں۔ روایتی امیر لڑکا غریب لڑکی، ساس بہو کے جھگڑے یا محبت کو زندگی کا واحد مقصد دکھانے والی کہانیوں سے ہٹ کر کچھ ایسی کہانیاں سامنے آئی ہیں جنہوں نے ناظرین کے دل جیت لیے ہیں۔ یہ تمام ڈرامے ثابت کرتے ہیں کہ پاکستانی ناظرین اب ڈرائنگ روم کی کہانیوں سے آگے بڑھ کر کچھ نیا دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو آئیے بات کرتے ہیں حال ہی میں اختتام ہونے والے 10 بہترین پاکستانی ڈراموں پر، لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ڈرامہ سیریل قرض جاں۔ قرض جاں حال ہی میں ختم ہونے والا ایک شاندار پاکستانی ڈرامہ ہے جس میں یمنا زیدی، فیصل رحمان، سکینہ سمو، اسامہ خان اور نمیر خان جیسے باصلاحیت اداکار شامل ہیں۔ یہ ڈرامہ اہم سماجی مسائل جیسے منشیات کا غلط استعمال، اشرافیہ کے جرائم میں انصاف کی کمی، بیواؤں اور یتیموں کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کو اجاگر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ والدین کے کردار کی اہمیت کو بھی نمایاں کرتا ہے کہ کس طرح وہ معاشرے میں مثبت اور منفی کرداروں کی تشکیل میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ڈرامہ روایتی کہانیوں سے بالکل ہٹ کر تھا، لیکن پھر بھی ناظرین اس کو پسند کرتے ہیں۔ اس ڈرامے کی کامیابی نے ثابت کیا ہے کہ پاکستانی ناظرین نئے اور غیر روایتی کہانیوں کو بھی ویسے ہی پسند کرتے ہیں جیسے رومانٹک کامیڈی ڈراموں کو۔ یہ ڈرامہ جدت پسند کہانیوں کی پہلی فتح ہے۔ ڈرامہ سیریل فرار۔ فرار ایک دلچسپ نیا ڈرامہ ہے جس میں شاندار اداکاروں کی بہت بڑی ٹیم شامل ہے۔ یہ ڈرامہ ان افراد کی زندگیوں کی کہانی کو بیان کرتا ہے جو مختلف وجوہات کی بنا پر اپنی شناخت کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن زندگی ان کے منصوبوں میں مداخلت کرتی ہے اور انہیں اپنے فیصلوں کے نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس ڈرامے کی شاندار اداکاری کے علاوہ اس کی سینیمیٹوگرافی کرداروں کے ایموشنل سفر کو مزید گہرا کرتی ہے۔ کہانی میں دکھائی گئی جدوجہد ناظرین کے لیے قابل تعلق اور فکر انگیز ہے۔ مجموعی طور پر فرار پاکستانی ٹیلی ویژن کے منظرنامے میں ایک قابل ذکر ڈرامہ ہے۔ ڈرامے کی لیڈ کاسٹ میں سمیع خان، سہیل علی ابڑو، احمد علی اکبر اور حمزہ علی عباسی جیسے بڑے اداکار شامل ہیں۔ ڈرامہ سیریل جنٹل مین۔ جنٹل مین ایک ایسا ڈرامہ ہے جس سے ہمایوں سعید نے ٹیلی ویژن پر واپسی کی، جو اس سے قبل میرے پاس تم ہو میں ہمیں نظر آئے تھے۔ اس ڈرامے میں خواتین کرداروں کو بہادری سے اپنی آواز بلند کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ یہ ڈرامہ پاکستان کے موجودہ سیاسی منظرنامے پر گہری نظر رکھتا ہے، اگرچہ کچھ ناظرین نے اس کی کہانی سے اتفاق کیا ہے اور کچھ نے مختلف رائے دی ہے، لیکن اس نے ٹیلی ویژن پر ایک جدید صنف متعارف کروائی۔ ناظرین کی مثبت پذیرائی سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک گینگسٹر اور ایک مضبوط ارادوں والی صحافی کی محبت کی کہانی بھی ویسے ہی مقبول ہو سکتی ہے جیسے ایک امیر CEO اور سالہ شرمیلی طالبہ کی کہانی۔ ڈرامے کی لیڈ کاسٹ میں ہمایوں سعید، یمنا زیدی، احمد علی بٹ اور عدنان صدیقی جیسے بڑے اداکار شامل تھے اور یہ ڈرامہ سیریل گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا تھا۔ ڈرامہ سیریل پرورش۔ پرورش ایک نیا اور دلچسپ پاکستانی ڈرامہ ہے جو ناظرین کے دلوں کو چھو رہا ہے۔ یہ ڈرامہ جن زی کے مسائل کو نہایت روانی سے پیش کرتا ہے۔ اس میں والدین اور بچوں کے درمیان نسلی فرق، نوجوانوں کے اپنے خواب اور خواہشات بیان کرنے میں مشکلات، بدمعاشی اور دماغی صحت جیسے اہم موضوعات پر بات کی گئی ہے۔ پرورش ڈرامہ نہ صرف تفریح فراہم کرتا ہے بلکہ جدید دور کے والدین اور نوجوانوں کے تجربات پر معنی خیز گفتگو کو بھی فروغ دیتا ہے۔ خاندانی تعلقات کی حقیقت پسندانہ عکاسی اور سمجھ بوجھ پر زور دینے کی وجہ سے اسے بے پناہ پذیرائی مل رہی ہے۔ اس ڈرامے کی TRP ہر ہفتے ٹاپ پر ہوتی ہے، جو اس کی مقبولیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ڈرامے کی لیڈ کاسٹ میں سمر جعفری اور آئنہ آصف شامل ہیں۔ ڈرامہ سیریل میم سے محبت۔ بظاہر میم سے محبت ڈرامہ ایک اور عمر کے فرق والی رومانٹک کہانی لگتی ہے جو اکثر گہرائی سے عاری ہوتی ہے، لیکن یہ ڈرامہ اپنی تازہ سوچ اور دلچسپ کہانی کے ساتھ خود کو باقی ڈراموں سے الگ کرتا ہے۔ روایتی کہانی سے ہٹ کر اس ڈرامے میں کرداروں کے رشتے، تعاون اور سمجھ بوجھ پر مبنی ہے۔ والدین اپنے بچوں کو ان کے خوابوں کی تکمیل کی ترغیب دیتے ہیں، جبکہ بہن اپنے بھائی کی خوشی کے لیے تگ و دو کرتی ہے۔ ایک خوشگوار موڑ میں پھپھو کو تنازعات کا باعث بننے کی بجائے ایک مثبت اور حکمت والا کردار دکھایا گیا ہے۔ کہانی میں لڑکی پہلے اپنے جذبات کا اظہار کرتی ہے، جو روایتی رومانس سے ہٹ کر ہے۔
اسے اپنے دادا سے غیر متوقع حمایت ملتی ہے جو محبت اور زندگی کی پیچیدگیوں کو سمجھاتے ہیں۔ یہ جدید انداز اس ڈرامے کو ایک منفرد شناخت دیتا ہے اور ناظرین کو محصور کرتا ہے۔ ڈرامے کی لیڈ کاسٹ میں دنانیر مبین اور احد رضا میر شامل تھے اور یہ ڈرامہ سیریل حال ہی میں ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا تھا۔ ڈرامہ سیریل گرو ایک انقلابی پاکستانی ڈرامہ ہے جو انٹر سیکس فرد کی کہانی بیان کرتا ہے جو خواجہ سرا کمیونٹی کا گرو ہے اور ایک چھوٹی لڑکی کا والد بن جاتا ہے۔ علی رحمان خان جو عام طور پر ہیرو اور اعلیٰ طبقے کے کرداروں میں نظر آتے ہیں، انہوں نے اس جذباتی اور پیچیدہ کردار کو بخوبی نبھایا ہے۔ یہ ڈرامہ ایک کم معروف چینل پر نشر ہوا لیکن اس ڈرامے نے ناظرین کی توجہ اپنی طرف کی ہے۔ اگرچہ آخر میں کہانی کو کچھ کھینچا گیا لیکن اس نے ناظرین کے دلوں کو ضرور چھوا۔ اس ڈرامے کی جرأت مندانہ کہانی اور ایک خواجہ سرا کردار کے جذباتی سفر کو دکھانے کی وجہ سے اسے بہت سراہا گیا۔ لڑکیوں کے خلاف معاشرتی تعصبات کو بھی اس ڈرامے نے اجاگر کیا جو اس ڈرامے کو ایک طاقتور موڑ دیتا ہے۔ ڈرامہ سیریل دنیا پور ڈرامے کو ناظرین نے پاکستانی ڈراموں کا مرزا پور قرار دیا ہے۔ اس ڈرامے میں تشدد، اخلاقی طور پر مبہم کردار اور ایک ایسی دنیا دکھائی گئی ہے جہاں موت تیزی سے آتی ہے۔ اس کی تاریخ کہانی کے باوجود اس نے ناظرین کے دلوں میں جگہ بنائی اور ایک وفادار فین بیس بنایا۔ اس ڈرامے کے دوسرے سیزن کی افواہیں گردش کر رہی ہیں اور مداح جاننا چاہتے ہیں کہ کون سے کردار واپس آئیں گے۔ بڑے بجٹ کے ساتھ بنایا گیا یہ ڈرامہ ایک جرأت مندانہ فیصلہ تھا جو کامیاب رہا۔ اس ڈرامے نے ثابت کیا ہے کہ پاکستانی ناظرین گہری اور جرأت مندانہ کہانیوں کے لیے تیار ہیں۔ ڈرامے کی لیڈ کاسٹ میں خوشحال خان خٹک، رمشا خان اور نعمان اجاز جیسے بڑے اداکار شامل تھے اور یہ ڈرامہ سیریل بھی گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا تھا۔ ڈرامہ سیریل اے عشق جنوں شہریار منور، شجاع اسد اور اشنا شاہ کے ساتھ اے عشق جنوں ڈرامے نے پاکستانی ٹیلی ویژن پر ایک نادر صنف کرائم تھرلر کو متعارف کروایا۔ اس ڈرامے نے سنسنی خیز کہانی اور زبردست اداکاری کے ساتھ ناظرین کو اپنی گرفت میں رکھا۔ اگرچہ ڈرامے میں کچھ لمحات کافی سلو تھے لیکن مجموعی طور پر اس ڈرامے کی رفتار نے ناظرین کو ہر موڑ پر اپنے ساتھ رکھا۔ اس ڈرامے نے یوٹیوب پر شاندار ویوز اور ریٹنگ حاصل کی اور ڈرامے کے تینوں مرکزی اداکاروں کی اداکاری کو بے حد سراہا گیا اور یہ ڈرامہ سیریل ایئر وائی ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا تھا۔ ڈرامہ سیریل خائی جیو ٹی وی پر نشر ہونے والا خائی ایک ایسا تجربہ ثابت ہوا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ نہ تو اس ڈرامے کی کاسٹ اور نہ ہی پروڈکشن ٹیم نے یہ سوچا تھا کہ یہ ڈرامہ اتنا بڑا ہٹ بنے گا، لیکن ناظرین نے اس ڈرامے کو دل سے قبول کیا۔ خائی ڈرامہ ایک تاریک اور پیچیدہ انتقام کی کہانی ہے جہاں کوئی روایتی ہیرو یا ویلن نہیں، صرف گہرے عیب والے کردار جو درد، طاقت اور انتقام سے چلتے ہیں۔ اس ڈرامے کی اخلاقی ابہام اور دلکش کہانی نے ناظرین کے دلوں کو چھو لیا۔ پہلی ایپیسوڈ سے آخر تک اس ڈرامے نے ناظرین کو اپنی گرفت میں رکھا اور اس کے بارے میں گفتگو اب بھی جاری ہے۔ ڈرامے کی لیڈ کاسٹ میں فیصل قریشی اور درِ فشاں سلیم شامل تھے۔ اور آخر میں 3 ایسے ڈراموں پر بات کرنا چاہوں گا جنہوں نے ماب وائلنس اور ماب مینٹلٹی جیسے حساس موضوعات کو چھوا، اور اس سب میں سب سے اہم کردار سلطانہ صدیقی کا ہے۔ سلطانہ صدیقی جو پچھلے 50 سال سے پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری سے وابستہ ہیں اور ہم ٹی وی کی سربراہ ہے۔ پاکستان میں بڑھتے ہوئے ماب وائلنس کے خلاف 3 گہرے اور اثر انگیز سیریز بھی بنائے ہیں انہوں نے، جن میں پہلے نمبر پر ہے منجوگی۔ اس ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح مسجد اپنے ادارتی کردار کو ادا کرتے ہوئے ماب وائلنس کو روک سکتی ہے۔ دوسرے نمبر پر ڈرامہ ہے نادان۔ اس ڈرامے نے منشیات کی سمگلنگ اور اس سے جڑے مسائل کو اجاگر کیا اور بتایا کہ پولیس اس طرح کے جرائم کو روکنے میں کس طرح کردار ادا کر سکتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ ڈرامہ ہے تن من نیلو نیل۔ اس منی سیریز نے ماب وائلنس کے معاشرتی اثرات کو انتہائی جاندار انداز میں پیش کیا اور قومی سطح پر توجہ حاصل کی۔ یہ تینوں سیریز روایتی ٹاپک سے ہٹ کر حقیقت پسندانہ کہانیوں کے ذریعے ناظرین کے دلوں تک پہنچے، اور ان ڈراموں کی پذیرائی نے ثابت کیا کہ پاکستانی ناظرین گہری اور معنی خیز کہانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ ڈرامے پاکستانی ٹیلی ویژن کے روایتی اصولوں کو توڑ رہے ہیں اور نئے جانروں کو متعارف کروا رہے ہیں۔ یہ جرأت مندانہ تجربات وہی ہیں جن کی پاکستانی ناظرین کو ضرورت تھی، اور ان کی زبردست پذیرائی اس بات کا ثبوت ہے کہ ناظرین اب لو ٹرائنگل اور غیر حقیقت پسندانہ کہانیوں سے تنگ آ چکے ہیں۔
آپ لوگوں نے ان میں سے کون سا ڈرامہ دیکھ رکھا ہے ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔